من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم لیکچر نمبر 56 پڑھیں گے۔ ہم نے 55 لیکچر میں ثلاثی مزید فی کے باب پڑھے تھے اور اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، مفعلاتن ہے، باب تفاعل ہے، تفاعل ہے، باب افتعال ہے، باب انفعال ہے، باب استفعال ہے۔ ہم نے اس کی خصوصیات بھی پڑھ لی تھی اور خصوصیات پڑھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جاننا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو باب ہے اس سے ان کے جو ہے مفہوم جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جس طرح باب افعال ہے اس کا اور باب تفعیل ہے، یہ فعل لازم کو متعدی کرتا ہے، اور یہ مفعلاتن ہے، یہ اس میں مقابلے کا مفہوم ہے، اس میں کہ آپس میں دونوں مل کر کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کا ہے تو اس کو مفعلات ہے۔ اور باب تفعال ہے، یعنی کہ اپنے ذات کو تکلیف میں ڈھال کر کے کام کرنا۔ اسی طرح باب تفاعل ہے، شراکت میں مل کر کوئی کام کرنا، صحیح، شراکت میں مشارکت میں کام کرنا، مل کر کام کرتے ہیں، اس میں ہے تفعال۔ باب افتعال میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت ہی اہتمام سے کام کرنا، کوئی بھی اہتمام سے۔ اور انفعال میں پڑھا تھا لازم ہوتا ہے، فعل متعدی جو ہوتا ہے اس کو لازم کر دیتا ہے۔ اور باب استفعال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں چاہنے کی طلب ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اب اس کو ہمیں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اور قرآن شریف میں زیادہ تر جو الفاظ ہیں اس میں سے لیے گئے ہیں، تو اس کو ہمیں یاد کرنا ہے اچھے سے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا ماضی کے اس میں ہے افعال کس کے 14 سیغے ہیں، مضارع کے 14 سیغے، اس طرح میں کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ دیکھیے افعال کا ہے پورا، اس کا واحد ہے، غائب میں ہے افعالہ، افعالو۔ اسی طرح مؤنث ہو جائے گا غائب کا افعالات، افعالاتا، افعلنا۔ حاضر کیا ہو جائے گا افعلتا، افعلتما، افعلتم۔ اور جو ہے حاضر مؤنث کیا ہو جائے گا افعلتی، افعلتما، افعلتن۔ اور متکلم ہو جائے گا مذکر و مؤنث کا ہی کیا افعلتو، افعلنا۔ اسی طرح مضارع کیا ہو جائے گا اس کا، دیکھیے غائب ہو جائے گا واحد کا یفعلو، تثنیہ یفعلانی، جمع یفعلون۔ اسی طرح مؤنث ہو جائے گا تفعلو، تثنیہ ہو جائے گا تفعلانی، یفعلنا، جمع ہو جائے گا۔ اور اس کا حاضر کیا ہو جائے گا مذکر تفعلو، تثنیہ تفعلانی، جمع ہو جائے گا تفعلون۔ اسی طرح حاضر ہو جائے گا تفعلینا، مؤنث ہو جائے گا حاضر کا تفعلینا، تثنیہ ہو جائے گا تفعلانی اور جمع ہو جائے گا تفعلنا۔ متکلم ہے مذکر و مؤنث افعلو، نفعلو، یہ ہم نے پڑھ لیا، صحیح ہے، ہمیں پتہ چل گیا۔ اب اس کو ہم نے بنانے کے وہ امر جو ہے فعل امر کس طرح بنتا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس کو ہم نے کیا کہا تھا، یہ دیکھیے ایک صیغہ لیں گے، سب سے پہلے علامت مضارع ختم کر دیں گے، بعد والا حرف جو ہے ساکن اگر ساکن ہے تو حمزہ لگائیں گے ورنہ نہیں لگائیں گے۔ باب افعال میں حمزہ پر زبر، باقی سب پر زیر آئے گا۔ نمبر 3 لام کلمہ ساکن ہو جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا سوائے نون نسوہ کا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور جیسے باب افعال سے لیں گے، دیکھیے کس طرح افعالن ہوتا ہے نا، اس میں دیکھیے کس طرح لیں گے، مضارع لیں گے تو ہو جائے گا یفعلو، یہ جو ہے علامت مضارع اس کو ہم نے ختم کر دیا تو کیا ہو جائے گا فے، عین اور لام پہ پیش آ رہا ہے، اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے، لام جو ہے پیش میں ختم ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا، اور اس میں باب افعال میں زبر آئے گا، باقی میں سے سب میں زیر آ جائے گا۔ اور یہ حمزۃ القطع ہے، یعنی کہ اس کا جو حمزہ گرے گا نہیں، ایسے ہی رہے گا۔ اور باقی جو تینوں آخر کے جو باب ہیں، باب یہ ان کے جو ہے افتعال اور انفعال اور استفعال میں جو ہے دیکھیں گر جائے گا، حمزہ تو بسل ہے، یعنی کہ اگر آگے سے کوئی لفظ آ رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، لکھنے میں تو آئے گا لیکن ہم پڑھیں گے نہیں، اس کو اس سے ملا لیں گے، صحیح ہے۔ اور تو اس طرح ہو جائے گا، ہم نے یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس کا امر بنانا ہم کو آ گیا، کس طرح بنانا ہے، یہ ہو گیا نا افعال، یہ باب افعال کا کیا ہو جائے گا افعل ہو جائے گا فعل امر۔ اسی طرح باب تفعیل کا کیا ہو جائے گا فاعل ہو جائے گا۔ باب
مفعلتن کو کیا ہو جائے گا فاعل، باب تفعل کو تفعال ہو جائے گا، باب تفعال کا تفعال ہو جائے گا، باب افتعال کا افتعال ہو جائے گا، باب انفعال کا انفعال ہو جائے گا، باب استفعال کا استفعل ہو جائے گا۔ لام کلمہ ساکن ہو گیا اور جو ہے دیکھیں کس طرح ہو گیا، یہ ہم نے پڑھ لیا، پھر امر بنانا ہمیں آگے صحیح ہے۔ اب ہم نے ایک اور چیز پڑھا تھا کل ہم نے، آج ہم پریکٹس کر لیں گے پھر آگے ہم پڑھیں گے۔ غائب اور متکلم بھی پڑھا تھا، غائب کس طرح بنے گا، مزید فعل میں فعل امر غائب و متکلم بنانے کا طریقہ۔ اس میں ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ غائب میں جو ہے صرف ہمیں ہٹانا نہیں، صرف لام زیر لی لگے گا، باقی سب ویسے رہے گا۔ فار ایگزامپل دیکھیے کس طرح ہے، یہ رہا باب افعال کا لیتے ہیں، باب اس کا ماضی کیا ہے افعلا مضارع یفعلو افعالن، تو اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں لام زیر لی لگانا ہے، باقی سیم ویسے ہی ہے۔ آخر کا جو ہے لام جو ساکن کر لیں گے کس طرح ہو جائے گا، لی یکرم ہو جائے گا، لی یکرم اس طرح ہو جائے گا۔ اس کا پھر باقاعدہ اس طرح بنے گا، اس کا فارمولہ بھی ہم نے بتایا تھا، دیکھیں اس طرح ہو جائے گا، لی یکرم لی یکرما لی یکرمو، جمع ہو گیا یہ تثنیہ اور یہ واحد ہو گیا مذکر، اسی طرح مؤنث ہو جائے گا غائب میں لی تکرما لی یکرمنا، اس طرح ہو جائے گا، یہ غائب کا ہو گیا۔ اب جو ہے اس میں حاضر کا کس طرح بنے گا، اکرم اکرما تثنیہ اکرمو جمع ہو جائے گا، پھر مؤنث ہو جائے گا اکرمی تثنیہ اکرما اکرمنا جمع ہو جائے گا، اور متکلم ہو جائے گا لی اکرم لی نکرم۔ یہ ہمیں یہاں تک آ گیا صحیح ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے 56 لیکچر جو ہے اس میں آج پریکٹس کریں گے ہم، اور تھوڑا سا اس سے پریکٹس بہت ضروری ہے، اب جب تک لکھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، لکھنا بھی بہت پڑتا ہے اس میں۔ چلیے آج ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا آج ہم کچھ پریکٹس، ہمیں مادہ دیا ہوا ہے، دیکھیے مادہ دیا ہوا ہے عین لام میم، باب کون سے، باب تفعیل سے، باب تفعیل سے ہمیں کیا کیا بنانا ہے، غائب بنانا ہے، حاضر بنانا ہے، متکلم بنانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے باب تفعیل ہے، تفعیل کا ماضی کیا ہوتا ہے، فعلا مضارع یفعلو، اور باب تفعیل، تو اس میں ہم رکھیں گے مادے کو، اس کے اوپر ہم بٹھائیں گے تو کس طرح ہو جائے گا، علامہ عین لام میم کو، علامہ یعلم تعلیمن ہو جائے گا، تعلیمن تو ہم نے پڑھا تعلیم جس سے نکلا ہے، تو اس طرح تعلیم ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے صحیح ہے۔ اب اس کا ہمیں کیا بنانا ہے، مذکر کیا ہو جائے گا، اس کا فعل ماضی کا کیسے گردان بنے گا، دیکھیے علامہ وہ ایک مرد نے سکھایا، وہ ایک مرد نے سکھایا، علامہ غائب کا صیغہ ہے واحد۔ اب اسی کا تثنیہ کس طرح بن جائے گا، علامہ وہ دو مرد نے سکھایا، علمو وہ سب مرد نے سکھایا، علمو جمع ہو جائے گا۔ اس طرح مؤنث کیا ہو جائے گا، علمت وہ ایک عورت نے سکھایا، علمت، اور علمتا وہ دو عورتوں نے سکھایا، علمنا وہ سب عورتوں نے سکھایا۔ اسی طرح اس کا ہو جائے گا حاضر کا کس طرح بنے گا، علمتا تو ایک مرد نے سکھایا، علمتما تم دونوں مرد نے سکھایا، تثنیہ علمتم تم سب مردوں نے سکھایا، علمتم۔ اسی طرح حاضر مؤنث کس طرح ہو جائے گا، علمتی تو ایک عورت نے سکھایا، علمتما تم دو عورتوں نے سکھایا، علمتنا تم سب عورتوں نے سکھایا۔ اور متکلم کس طرح ہوگا، مذکر مؤنث کا، علمتو میں نے سیکھا، علمتو علمنا ہم نے سیکھا، صحیح ہے۔ اسی طرح ہم یہ تو ہم نے سیکھ لیا، یہ کون سا ماضی ہے۔ اب اس کا مضارع کس طرح ہو جائے گا، ماضی گزر چکا، مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ اور فیوچر، تو مضارع میں کیا ہو جائے گا، کس طرح دیکھیں، مذکر جو ہے واحد کا کیا ہوگا، یعلمو وہ ایک مرد سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعلمو۔
اس کا مضارع کیا ہو جائے گا تثنیہ کا؟ یعلمانی، وہ دو مرد سیکھتا ہے سکھائے گا، یعلمانی، اور جو جمع ہو جائے گا یعلمونا، وہ سب مرد سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث کیا ہو جائے گا؟ تعلمو، وہ ایک عورت سیکھتی ہے یا سکھاتی ہے، سیکھتی ہے سکھائے گی۔ اس کا تثنیہ ہو جائے گا تعلمانی، اور پھر جمع ہو جائے گا یعلمنا۔ اسی طرح حاضر کیا ہو جائے گا مذکر میں؟ تعلمو، اور تثنیہ تعلمانی، تعلمونا جمع، اور مؤنث کیا ہو جائے گا حاضر؟ تعلمینا، اور تثنیہ تعلمانی، اور اس کا جمع ہو جائے گا تعلمنا، متکلم بن جائے گا اعلمو، اور جو ہے جمع نعلمو۔ صحیح۔ اب ہمیں مادہ دیا انہوں نے عین لام میم باب تفاعل، اس میں بٹھانا ہے، عین لام میم کو باب تفاعل میں بٹھائیں گے۔ جب ہم اس باب میں بٹھائیں گے تو باب کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اس میں آ جائے گی، پھر اسی کے لحاظ سے ہم ترجمہ کریں گے، کیونکہ اب آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جس باب سے ہوتا ہے اس کا جو مفہوم ہے، جو اس کا اثر ہے، پورے اس میں آتا ہے۔ جیسے ابھی مقابلے کا ہے تو مقابلے کا آتا ہے، مفعلتن ہے، تو یہ باب تفاعل ہے۔ تفاعل میں آپ کو بتایا تھا اس کا جو ہے مفہوم کیا ہوتا ہے، اس خصوصیات جسے بولتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اپنے ذات کو تکلیف میں دینا، یعنی کوشش کرنا ذات کو تکلیف میں دے کے سیکھنا۔ تو اس کا سب سے بڑا دیکھیے یہ دیا ہم نے عین لام میم مادہ، تو اس میں بٹھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ باب تفعل کا کیا ہے پڑھ لیتے ہیں، ماضی کیا ہوتے ہیں؟ تفعل، اور مضارع ہو جائے گا یتفعلوا، اور باب تفاعل، تو اس کو ہم بٹھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تعلما، مضارع ہو جائے گا یتعلمو، تعلمن، اس کا یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اسی کا 14 صیغہ بنے گا۔ اس کا فعل ماضی میں کیا بن جائے گا؟ مذکر میں کیا ہو جائے گا؟ تعلما واحد، مذکر غائب، تعلما تثنیہ، تعلما، اور تعلمو جمع ہو جائے گا مؤنث مذکر۔ اسی طرح مؤنث ہو جائے گا غائب کا تعلمت، اس کا جگہ تعلمت، اور تثنیہ تعلما، اور جمع ہو جائے گا یتعلمنا۔ اسی طرح حاضر کیا ہو جائے گا مذکر تعلمتا، تثنیہ تعلمتما، تعلمتم۔ اسی طرح مؤنث ہو جائے گا تعلمتی، تعلمتما، تثنیہ تعلمتن جمع ہو جائے گا، اور متکلم ہو جائے گا اس کا تعلمتو اور تعلمنا۔ یہ پریکٹس کرتے ہیں اور بہت آسانی ہو جائے گی، اب لکھیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، لکھنا بھی آپ کو آئے گا اور ذہن نشی بھی ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں اب کیا بنانا ہے؟ اچھا، اس کا مضارع بنانا ہے۔ مضارع کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے عین لام میم مادہ ہے، اسی کا ہم نے ماضی بنایا تو مضارع ہو جائے گا، دیکھیے یتا لگ جائے گا، یا لگے گا نا، یتعلمو مضارع بنایا ہے، مذکر غائب ہے یہ، یتعلمو تثنیہ ہو جائے گا یتعلمانی، اور جمع ہو جائے گا یتعلمونا۔ اسی طرح مؤنث ہو جائے گا غائب میں تتعلمو، تتعلمانی، یتعلمنا۔ حاضر ہو جائے گا مذکر کا تتعلمو، یہ تثنیہ ہو جائے گا تتعلمانی، تتعلمون جمع، اور مؤنث کیا ہو جائے گا تتعلمینا، اور تثنیہ تتعلمانی، اور جمع تتعلمنا، متکلم کیا ہو جائے گا اتعلم، نتعلم۔ صحیح ہے، یہ جمع ہو جائے گا یہ۔ اب دیکھیے اور کون سا مادہ دیا ہے؟ نون، صاد اور رے، باب استفعال سے بنانا ہے ماضی اور مضارع کی گردان۔ چلیے
چلیے دیکھتے بناتے کس طرح بنے گا. باب استفعال میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی ہوتا ہے استفعلا مضارع ہوتا ہے یستفعلو. اب اس میں ہم بٹھائیں گے کون سا مادہ کو؟ نون صاد اور رے, تو ہو جائے گا استنصرا. مضارع ہو جائے گا یستنصرو اور اس کا بن جائے گا استنصارن. اب اس کا ماضی لیتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مذکر جو ہو جائے گا غائب کا واحد مذکر استنصرا مدد مانگنے کو بولتے ہیں. استنصرا مدد چاہنا مدد مانگنا استنصرا. اس کا تسنیہ بن جائے گا استنصرا اور جمع ہو جائے گا استنصرو. اسی طرح مؤنث ہو جائے گا واحد استنصرت. اس کا ہو جائے گا تسنیہ استنصرتا اور استنصرنا جمع. اور جو ہے حاضر کس طرح ہو جائے گا؟ مذکر استنصرت استنصرتا. تے کے پر زبر لگے گا استنصرتا. اور اس کا ہو جائے گا تسنیہ استنصرتما اور جمع کیا ہو جائے گا؟ یہ تسنیہ ہو گیا, جمع ہو جائے گا استنصرتم. اور مؤنث کیا ہو جائے گا؟ واحد مؤنث ہو جائے گا استنصرتی. اور یہ ہو جائے گا تسنیہ استنصرتما اور جو ہو جائے گا جمع کس طرح استنصرتنا. جمع ہو گیا تسنیہ ہو گیا. اچھا متکلم میں ہو جائے گا استنصرتو استنصرنا. یہ جمع ہو جائے گا یہ متکلم سے. اسی طرح اور کیا دیا ہوا ہے اس کا؟ تو اب یہ ماضی ہم نے پڑھا تھا نا ماضی. اب اسی کا مضارع کس طرح بنائیں گے؟ یہ دیکھیے آگے مضارع میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لگ جاتا ہے نا. اب کس طرح بنانا ہے دیکھیے. اب یہ مذکر بنائیں گے, پہلے غائب بنائیں گے. غائب میں مذکر مؤنث. پہلے مذکر بناتے یستنصرو وہ مدد مانگتا ہے یا مانگے گا. اس کا مطلب یہ ہے وہ ایک مرد مدد مانگتا ہے یا مانگے گا. اس یستنصرو. اور یہ ہو جائے گا اس کا تسنیہ یستنصرانی وہ دو مرد مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. اور جمع ہو جائے گا یستنصرونا. جمع کی نشانی دیکھیے واو ہے نا یہاں پر. تو وہ بہت سارے مرد جو ہیں مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. اسی طرح مؤنث کیا ہو جائے گا؟ تے لگ جائے گا تستنصرو. اس کا ہو جائے گا تسنیہ تستنصرانی اور اس کا جمع ہو جائے گا یستنصرنا. اسی طرح حاضر میں کیا ہو جائے گا؟ مذکر تستنصرو. دیکھیے یہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں نا, دیکھیے ایک جیسے ہیں نا, لیکن ہمیں جب اس کی عبارت آئے گی ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. ابھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, سوچا کہ دونوں ایک جیسے ہیں تو کس طرح میں پتہ چل جائے گا. لیکن جب عبارت پڑھیں گے نا ہم آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ابھی اس میں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا حاضر. تستنصرو ہو گیا, اس کا تسنیہ ہو جائے گا تستنصرانی اور جمع ہو جائے گا تستنصرونا. اسی طرح مؤنث ہو جائے گا تستنصرینا اور اس کا ہو جائے گا تسنیہ تستنصرانی اور اس کا جمع ہو جائے گا مؤنث کا تستنصرنا. اور متکلم ہو جائے گا استنصرو اور اس کا ہو جائے گا یہ جمع ہو جائے گا نستنصرو. ایک دفعہ دیکھ لیں کس طرح اور کیا دیا ہوا ہے. آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں, آپ بھی اپنے گھر میں کیے گا اس طرح تاکہ ہو جائے صحیح. اچھا اب کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی سے اردو میں ترجمہ کیے ہیں. یہ لکھا ہے اغتسل خالد امسی. اور جو ہے اب دیکھیے اغتسال, سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ لفظ لکھا ہے اغتسال, اس کا ہمیں وزن نکالنا ہے. وزن ہم جب نکال لیں گے تو ہمارے لیے سب چیز آسان ہو جائے گی. ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا باب کون سا ہے, یہ واحد ہے مذکر ہے, اس کے بارے میں پورا ہمیں مطلب ہم اس کو پتہ چل جائے گا ہمیں بارے میں. ٹھیک ہے, اب یہ لکھا ہے اغتسل, تو یہ ہو جائے گا باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے, باب افعال سے ہم سمجھ جائیں گے کیونکہ الف لگا ہوا ہے اس میں. صحیح ہے,
ایک، لیکن یہاں پر تیل آگے دیکھیں، ایک تصل آ گیا، باب افعال تو ہو نہیں سکتا، باب افعال میں تو تے نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ باب افتعال ہے، اختصالہ تے آ گیا نا، تو ہو جائے گا باب افتعال ہے۔ دیکھیں نا، افتعال کا کیا ہے ماضی، کیا ہے افتعالہ، اور اس کا مضارع کیا ہے یفتعیلو، صحیح ہے، باب افتعال ہے یہ۔ اور جو ہے باب افتعال کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی کام کوئی اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی اس کی نشانی کیا ہے؟ تے لگا ہوتا ہے، الف آئے گا، الف کے نیچے زیر ہے اور تیل لگا ہوتا ہے، ہم سمجھ جائیں گے باب افتعال ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اختصال خالد MC بولتے کل کو، اور اختصال نہانا، خالد کل نہایا، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ خالدن جو ہے آ رہا ہے نا، دیکھیے کس طرح خالد۔ نمبر 2 کیا ہے؟ تداربا۔ اب یہ دیکھیں تداربا، اس کا ہم نکالیں گے وزن، تو کیا ہو جائے گا؟ تے لگا ہوا ہے، تے آ گیا، تو اس کا نا تداربا، تفعالہ اس کا ہو جائے گا وزن، یہ رہا باب تفاعل سے۔ باب تفعال کا وہ کیا ہے؟ ماضی ہے تفعالہ، اور مضارع کیا ہے یتفعلو۔ تو پہلے پڑھ لیتے کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ تداربا الوالدان فی المدرسۃ فاخرجاہما، دیکھیے ہما کا ضمیر لگا رہا ہے، فاخرجا۔ اب اس کا بھی دیکھیے، اس کا وزن نکالیے تو کیا ہو جائے گا؟ فاخرجا، باب افعال ہے، افعلہ۔ فا تو لگا ہے اس میں، دیکھیے فا کو اگر ہٹا دیں ہم، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور اس طرح سے ہوتا ہے نا، یہ ہے اخرجا، افعلہ ہے۔ افعلہ کون سا ہوتا ہے؟ باب افعال ہے، باب افعال کا ماضی کیا ہے؟ افعلہ یفعلو افعالن، تو یہ باب افعال سے ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے لکھا امیروہا منہا، امیروہا بولتے ہیں استاد کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، منہا بولتے ہیں جگہ جو ہوتا ہے اس سے، تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تدارب الوالدان فی المدرسۃ فاخرجاہما امیروہا منہا، صحیح کیا ہو جائے گا؟ اچھا یہ تداربا، اس میں کیا ہے؟ اس کے خصوصیات کیا ہیں؟ تفاعل ہے، یعنی کہ آپس میں لڑنا، یا آپس میں مل کر کوئی مشارت کرنا، اس طرح کا ہے نا، دو آپس میں جو ہے دو لوگوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا یا لڑنا، اس طرح کا ہے، دیکھیں آیا تفاعلہ، تو کس میں کیا لکھے ہیں؟ تداربا، دو لڑنے کا مفہوم ہے نا، لڑ رہے ہیں آپس میں، داربا سے نکلا ہے یہ لفظ، داربا دربن جو ہوتا ہے، تو اس میں ہے تداربا، اس میں ہے الوالدانہ، یعنی تثنیہ ہے یہ، والدن بولتے ہیں لڑکے کو، تو کیا ہو جائے گا؟ دو لڑکوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ جب ایک دوسرے سے مقابلے کا مفہوم آ رہا ہے تھوڑا سا نا، ہم دیکھیں مقابلہ ہو رہا ہے نا، ایک دوسرے سے مار رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ دو لڑکوں نے ایک دوسرے کو مارا، فی المدرسۃ، مدرسے میں، فی مطلب ان ہوتا ہے نا، مدرسے میں، فاخرجا، پھر اخرجا، باہر کیا، ہما دونوں کو، کس نے کے باہر؟ امیروہا، وہاں کے پرنسپل نے، منہا اس سے، وہاں سے، تو اس کا ترجمہ آ جائے گا دو لڑکوں نے ایک دوسرے کو مارا مدرسے میں، پس نکال دیا ان دونوں کو پرنسپل نے وہاں سے۔ یہ آگے اس کا ترجمہ اور دیکھ لیتے کیا ہے۔ نمبر یہ لکھا ہوا ہے استنصرا
استنصر المسلمون اخوانہم فنصروہم. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ یہ مطلب کیا دیکھیے. استنصرا، اس میں سے اس کا مادہ کیا ہے؟ مادہ کو پہلے سب سے پہلے نکالیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، اس میں مادہ ہے نون صاد اور را، صحیح ہے، اور سین لگا ہوا ہے اس میں، باب استفعال سے ہے، صحیح ہے. اور جو ہے باب استفعال کا کیا ہے؟ ماضی کے استفعلا یستفیلو، باب استفعال. ٹھیک ہے، اس کا آ جائے گا نصرہ سے مدد کرنا. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. استنصرہ مدد چاہنا یا مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، اس کا مفہوم جو ہوتا ہے مدد، صحیح ہے. المسلمون جمع ہے مسلمانوں، اخوانہم مطلب بھائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہم جو ہے ضمیر لگایا جمع کے لیے. فنصرہم وہی، یہ بھی جمع کے لیے آ رہا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمانوں نے مدد طلب کی اپنے بھائیوں سے، پس انہوں نے مدد کی انہوں نے ان کی مدد کی. مسلمانوں نے مدد طلب کی اپنے بھائیوں سے، پس انہوں نے ان کی مدد کی. استنصر المسلمون اخوانہم فنصروہم. اچھا، اب یہ دیکھیے فور میں کیا ہے؟ یہ دیکھیں ضربنا الجدارا. ضرب بولتے ہیں ضربنا، مارنا نا، ضرب کوئی چیز کو ضرب دینا. تو کیا ہے؟ جدار بولتے ہیں دیوار کو. بالحجار جمع حجر، پتھر کو بولتے ہیں نا، پتھروں کو، یہ جمع ہے. ہجرن بولتے ہیں پتھر، یہ جو ہوتے ہیں پتھر جو ہوتے ہیں اس کو. اب بالحجارہ دیکھیے جمع ہو گیا. فن ہدما. اب یہ دیکھیے، اب یہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ باب انفعال سے نون لگا ہوا ہے اس میں. ہم غور سے دیکھیں گے نا جب ہمیں اچھے سے آ جائے گا. باب جو ہے ہم نے پڑھا ہے جو 8 باب ہے اس کو، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا فوراً سے. فا جو لگا ہے پس ہے، یہاں سے دیکھیے ان ہدما، باب انفعال سے لیا گیا ہے. اور انفعال کا جو ہوتا ہے لازم ہے. انفعال جو ہوتا ہے لازم ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے مطلب یہ جو انفعال جو ہوتا ہے متعدی کو لازم کر دیتے ہیں. ہدما مطلب گرنا، ٹھیک ہے، گرانا. تو گرانا ہوتا ہے ہدما، گرانا. اور یہ ہے ان ہدما، گر جانا. تو اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ فضربنا الجدارا، ہم نے مارا دیوار کو، بالاحجار پتھروں سے، پس فالکا ان ہدما بس وہ گر گئی. یہ مذکر ہے عربی میں، مطلب اردو میں تو گر گئی ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. ٹھیک ہے، عربی میں بولتے ہیں گر گئی، لیکن اس میں نا اردو میں بولتے ہیں گر گئی، دیوار گر گئی، لیکن عربی میں مذکر ہے یہ. ہم نے دیوار کو مارا پتھروں سے، پس وہ گر گئی. اچھا، اور کیا لکھا ہے؟ نمبر 5 ہے خیرکم. یہ دیکھیں، اب یہ جو ہے حدیث نبوی ہے، یہ اکثر ہم نے سنا بھی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا مطلب دیکھیے. اب یہ خیرون کم بولتے ہیں، تم کے اس میں ہے نا ضمیر لگا اس میں. خیرکم تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، من وہ ہے. اور یہ تعلم مطلب سکھانا. یہ تعلم کہاں سے نکلے ہیں؟ اس کو دیکھیں غور سے ذرا. یہ باب تفاعل سے نکلے ہیں. عین لام میم اور تے لگا ہوا ہے. باب ہے شروع میں اس کے تے لگا ہوا ہے، اور دیکھیں عین لام اور میم، تو اس میں شد لگا ہوا ہے. باب تفاعل سے ہے. اور باب تفاعل کا ماضی کیا ہے؟ تفعل یا تفعلوا. تو اس میں اگر مادے کو بٹھائیں گے عین لام میم کو، تو کیا ہو جائے گا؟ تعلم یتعلم، سکھانا، سکھانا. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے نا تعلم، یہ تعلم القرآن. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟
تم میں بہترین وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، علمہ، اس کو ضمیر لگا ہے اس کو۔ اس کا انہوں نے پورا کھول کر بنایا، دیکھیں کس طرح بنایا ہے اس کا گراف۔ اس کو دیکھیں، یہ مضاف ہے، مضاف الہی ہے خیرون، اور پھر مرکب اضافی بن گیا، پھر مبتدا بن گیا خیرکم، پھر یہ من لگا ہوا ہے۔ من جو ہوتا ہے موصول ہوتا ہے، موصول ہے تو اس کا صلہ بھی ہوگا۔ آپ کو بہن نے پہلے ہی بتایا تھا چیپٹر میں کہ صلہ جو ہے ایک بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی صلہ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن جب موصول ہے تو صلہ بھی آئے گا۔ تو کس طرح آ جائے گا؟ یہ موصول ہو گیا۔ اس کے بعد تعلمہ، یہ دیکھیں یہ فعل ہے، تعلمہ اس میں فاعل جو ہے کون سا؟ ہوا ہے، تعلمہ۔ قرآن مفعول ہے، مفعول کس طرح زبر آ رہا ہے اس میں، دیکھیں مفعول ہے، جملہ فعلیہ بن گیا، صلہ بن گیا، پھر واو عطف آ گیا، علمہ، یہ علمہ جو ہے فعل ہے اور یہ وہ جو ہے مفعول ہے، جملہ فعلیہ بن گیا، بن کر صلہ نمبر 2 بن جائے گا۔ اس کے 2 صلہ ہو گئے من کے۔ اچھا، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ نمبر 6 دیکھیے، لکھا ہے اس رشد، استرشدہ، رشدہ مطلب راہ پانا، ہدایت پانا، اور سین لگا ہوا ہے دیکھیے اس میں، تو باب استفعال سے آ رہا ہے۔ سین لگا ہوتا ہے میں فوراً سمجھ جائیں گے باب استفعال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہنا، مدد، چاہنے کا اس کا مطلب ہے، اور رشدہ مطلب ہدایت، رہنمائی طلب کرنا، ہدایت چاہنا۔ طلبو، استرشدہ طلبو، طلابن سے مطلب اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں، پڑھنے طالب علم۔ من الاستاذی، استاد، فارشدہم، استرشد الطلاب من الاستاذی فارشدہم۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ 2 چیز آ رہی ہے، ایک تو یہ آ گیا استرشدہ، صحیح، اور جو ہے دوسرا آ گیا، آپ اس کا دیکھ لیں باب استفعال کا، استفعل یستفعل، تو اس میں کون سا ہے؟ یہ استفعل، یہ آ گیا، ماضی ہے، صحیح ہے، ماضی کا صیغہ آ رہا ہے اس میں۔ تو کیا ہے؟ رہنمائی، ہدایت جو رہنمائی طلب کی، کس نے؟ طلبو، طالب علم نے، کس سے؟ من الاستاذی، استاذ سے، پس ارشدہم، پس انہوں نے ان کی رہنمائی دی، پس اس نے ان کو رہنمائی دی، اس نے۔ فارشدہ، فارشدہ تو ایک ہے نا اس میں، آگے فعل ہم لگا اس میں، پس اس نے ان کو رہنمائی دی۔ اب دیکھتے اور کیا لکھا ہوا ہے۔ یقاتل المسلمون الکفارہ۔ اب دیکھیں یقاتلو میں کیا آ رہا ہے؟ یفاعلو، باب مفاعلت، دیکھیے باب مفاعلت سے آیا ہے، مقابلے کا مفہوم ہے اس میں، تو کیا آ جائے گا؟ یقاتل المسلمون، مسلمان قتال کرتے ہیں کس سے؟ الکفارہ، جمع ہے، کافروں سے، یا یہ بھی بنا سکتے ہیں مسلمان قتال کرتے ہیں، مسلمان کس سے؟ مسلمان جو ہے کافروں سے، اس طرح آ جائے گا۔ یکتسب نمبر 8 ہے، یکتسب زوج جو بولتے ہیں میاں کو، اور زوجہ بولتے ہیں نا، زوجہ یہ تو عام لفظ ہے، بیوی کو بولتے ہیں، تو کسبہ بولتے ہیں کمانا، کسبہ۔ اب یہ کون سا باب ہے؟ یکتا آ گیا، دیکھیں یکتسب، یا لگا ہوا ہے تو پھر مضارع ہے، تا بھی آ گیا اس میں، تو ہم فارم سمجھیں گے کون سا ہے، باب کون سا ہے؟ باب افتعال۔ باب افتعال کا ماضی کیا ہے؟ افتعال، مضارع یفتعیلو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضارع ہے تو یفتعیلو سے اس کا وزن ہے نا، تو ہو جائے گا یکتسب الزوج، یعنی کہ شوہر کماتا ہے، کسبہ کمانا ہوتا ہے، شوہر کماتا ہے، زوج بولتے ہیں میاں کو، کماتا ہے، اور تنفق زوجاتو، اور بیوی خرچ کرتی ہے، نون فیقا، تی لگا ہوا ہے کیونکہ تنفقو، بیوی خرچ کرتی ہیں، زوجہو، اس کی بیوی خرچ کرتی ہیں۔ اچھا، اور کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟
اب یہ دیکھیے پریکٹس کرنے کا منظر والا جملے کے مادہ، باب اور صیغہ بتائیے. اچھا اب یہ دیکھیے اغتسلا، اغتسلا، تداربا، اخرجا، نصرو، انہدما، تعلما، علما، استرشدا، یقاتلو، یکتسبو اور تنفقو. اب ایک ایک کر کے جلدی بنا لیتے ہیں. سب سے پہلے اغتسلا، اس کا مادہ کیا ہے؟ غین، سین اور لام. صحیح ہے. وزن نکالیں گے تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے وزن ہی نکالیں گے. وزن سے آ جائے گا اس کا افتعالا ہے، افتعالا، باب افتعال سے آیا ہے، باب افتعال ہو گیا. اس کے بعد افتعالا کا مضارع یفتعیلو، اغتسالا بولتے ہیں نہانا. صیغہ کیا ہو جائے گا؟ واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی معروف. دیکھیں آسانی سے نکال آتا ہے. کس طرح نکالا ہے؟ سب سے پہلے آپ جو ہے مادہ نکالی ہے. مادہ کیا ہے اس میں؟ غور سے دیکھ کر. ٹھیک ہے، کیا کیا مادہ ہے؟ عین ہے، غین ہے، غین ہے، سین، غین، سین اور لام. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تے لگا ہوا ہے، ہم سمجھ جائیں گے باب افتعال سے ہے اور بس نکال لیں گے. اور باب آ جائے گا، افتعال لکھ دیا ہم نے اور آرام سے آ جائے گا. صیغہ پتہ چل جائے گا خود ہی میں. جب ہمیں اس کا وزن پتہ چل جائے گا تو صیغہ بھی پتہ چل جائے گا. اور سیکنڈ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے اب جو ہے تداربا، اس میں کون سے ہیں؟ داد، را اور بے مادہ ہو گیا. باب کون سے ہیں؟ پہلے ہم اس کا بنا دیتے ہیں. تفعالا، تفعالا وزن اس کا. تفعالا کا ہے گا باب تفاعل کا وزن ہے. باب تفاعل ہے. تفعالا یتفعلو، فعل مضارع. تداربا، صحیح ہے، واحد ہے. دیکھیں کس طرح ہے. تداربا، دعاد رابع، باب تفاعل ہے. وزن کیا جائے گا؟ تفعالا. صحیح ہے، باب. اور یہ ہے اس کا مضارع تو یہ ہے، اور یہ لیکن تفعالا ماضی ہے. تفعالا وزن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ صیغہ واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی معروف. اچھا اب یہ اخرجا، اخرجا کا باہر نکالنا. اخرجا ہے، خرجا ہوتا ہے نکلنا اور اخرجا باہر نکالنا. تو یہ ہے متعدی ہے. مادہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ راجیم، باب افعال ہے. باب افعال آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، متعدی ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے. وزن کیا ہو جائے گا اس کا؟ افعالا، ماضی، اور یو فعلو اس کا مضارع ہوتا ہے. اخرجا، دیکھیے اخرجا ماضی ہے نا، تو صیغہ ہو جائے گا واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی معروف. اسی طرح دیکھیے نصرو، نصرو جمع ہے، واہ آ گیا نا، دیکھیے جمع ہے. اس کا وزن نکالیں گے. پہلے وہ مادہ دیکھ لیں گے، نون، صاد اور رے. اس کا وزن آ جائے گا فعالو. باب کون سے؟ نصرہ، ینصرو. اچھا نصرہ واحد ہے، ینصرو اور اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ نصرہ، اور جمع آ جائے گا نصرو. اس کا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ جمع، مذکر، غائب، فعل ماضی معروف. اسی طرح دیکھیے انہدما، انہدما گر جانا، لازم ہے، یہ گر جانا. مادہ کیا ہے اس میں؟ ہا، دال اور میم. باب انفعال ہے. باب انفعال آپ کو کہا تھا پورا کا پورا لازم ہے. صحیح ہے، متعدی کو یہ لازم کر دیتے ہیں. اور وزن اس کا کیا ہے؟ انفعالا ینفعیلو، تو ہو جائے گا انہدما گر جانا. صیغہ آ جائے گا واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی معروف. اسی طرح یہ دیکھیے تعلما، تعلما باب تفعال سے ہے. فوراً سے ہمیں پتہ چل جائے گا. باب تفعال تے بھی ہے اور این اور لام کے اوپر ذکر شد ہے. باب تفعال، باب تفعال اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ تفعل ماضی، یتفعل مضارع. تو یہ کون سے ہیں؟ یہ ماضی ہے نا، تعلما ماضی میں. اس کا صیغہ ہو جائے گا واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی معروف. اسی طرح دیکھیے علامہ، علامہ کیا کیا ہے؟
اس کا عین لام اور میم مادہ ہو جائے گا، وزن ہو جائے گا فعلمہ، اس کا وزن کیا ہو جائے گا علمہ کا فعل وزن اس کا فعل، فعل باب تفعیل ہے، عین کے بعد فون شد آ رہا ہے، دیکھیے باب تفعیل ہے، باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے ماضی فعل اور مضارع یفعل، فعل اس میں بٹھائیں گے مادے کو، کیا ہو جائے گا علمہ، اور اس کا صیغہ کیا ہو جائے گا، وہ ایک مذکر نے سکھایا ہے نا یہ علمہ، تو اس کا صیغہ ہو جائے گا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف۔ اسی طرح جو ہے استرشدہ، را شین اور دال باب استفعال ہے، استفعال یستفعلو، اب یہ کون سا استرشدہ میں بیٹھ رہا ہے، ماضی ہے، صیغہ کیا ہو جائے گا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف۔ اسی طرح اور دیکھائیے، یہ دیکھیے یقاتلو، قاف تا اور قاف تا لام باب کون سے مفاعلو، یہ مفاعلتن مقابلہ ایک دوسرے کرنا، یقاتلو اس کا وزن کیا ہے فعال یفعلو، اور اس میں کیا ہے یا لگا ہوا ہے مضارع ہے، یقاتلو مضارع ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ یکتسبو تا آ گیا نا، دیکھیں باب کون سا آ جائے گا افتعال، باب افتعال تا آ گیا اس میں، اور یا لگا ہوا ہے مضارع ہے، پہلے مادہ دیکھ لیجیے کاف سین اور بے، کسبہ کمانے کو بولتے ہیں، کسبہ کمانا، اب تو کیا ہو جائے گا اس میں باب افتعال کا کیا ہے افتعال یفتعلو، صحیح، اور یہ ہے مضارع ہے یکتسبو، تو کیا آ جائے گا واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ اسی طرح دیکھیے تنفقو مادہ نون فا اور قا، صحیح، اب اس کا کیا بن جائے گا، باب کیا ہو جائے گا، اس کا باب ضربہ سے ہے، تنفقو باب ضربہ سے، صحیح ہے، وزن کیا ہو جائے گا اس کا تفعیلو وزن اس کا اگر گردان دیکھیں تو کیا ہو جائے گا ضربہ یضربو، ینفقو اگر اس کو بنائے غائب کا مذکر ینفقو، ینفقانی، ینفقون غائب، اور اس کا مذکر کرے گا تنفقو، تنفقانی، ینفقنا، اور اس کا حاضر کیا ہو جائے گا تنفقو اور تنفقانی، صحیح ہے تنفقو۔ اب یہ پورا جو ہے نا مذکر بھی یہ اس کا جو صیغہ ہوگا نا ڈبل ہو رہا ہے، ایک تو غائب، اس کا صیغہ ہو جائے گا واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف، صحیح ہے، اور یہ واحد مؤنث واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف بھی ہے، یعنی غائب بھی ہے، غائب بھی ہے اور پھر حاضر بھی آ جائے گا، اس میں حاضر آ جائے گا اور مذکر کا ہو جائے گا، اور جبکہ غائب ہوگا مؤنث کا تنفقو، صحیح تنفقو۔ اچھا یہ کیا لکھا ہے تنفقو، اچھا اس کا دیکھیے یہ اس میں پیش آ رہا ہے، دیکھیں تنفقو نون فاقا باب افعال سے ہی ہے، افعل یفعلو وزن کیا افعل یفعلو، اب اس کا دیکھیے گردان سے پتہ چلے گا ینفقو ینفقانی، ینفقون غائب مؤنث کیا ہو جائے گا تنفقو تنفقانی، ینفقنا، اور حاضر کیا ہو جائے گا مذکر کا تنفقو، سیم ہوتا ہے نا حاضر اور غائب مؤنث اور حاضر مذکر جو ہوتا ہے سیم ہوتا ہے، دیکھیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا ہے، جب ہم جملہ دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ غائب ہے یا حاضر ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا، دونوں ہے ایک جیسے تنفقو، ٹھیک ہے۔ اب تو اس میں لکھیں گے لیکن ہم دونوں کو لکھیں گے، صیغہ جب ہم لکھیں گے نا واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف اور واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف، اسی طرح
اب یہ ہیں ذخیرہ الفاظ دیکھ لیے. جنبا باب ناصرہ سے نکلا ہے جنبن ہٹانا دور کرنا. جانبا نون کے نب زیر آ رہا ہے تو کیا ہے سمیہ سے نکلا ہے. جانبا باب سمیہ سے. جنابا تو ناپاک ہونا. جنبا دور کرنا. اجتنابا دور رہنا یا بچنا. اچھا یہ کیا ہے نباتا باب نصرہ سے نباتن سبزہ کا اگنا. انبتا سبزہ اگانا. سلیمہ باب سمیہ سے کیا ہے سلامتن آفت سے نجات پانا سلامتی میں ہونا. اسلامہ کسی کی سلامتی میں آنا. فما بردار ہونا. اسلامہ باب افعال سے ہے یہ. افعالہ باب افعال جو ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے. صحیح ہے کسی کی سلامتی میں آنا فرما بردار ہونا. اچھا یہ دیکھیے یہ کہ سلمہ آفت سے بچانا سلامتی دینا. سلمہ کون سا باب سے ہے فعلہ باب تفعیل سے ہے. آفت سے بچانا سلامتی دینا. اب دیفن مطلب ہوتا ہے دیوفن مہمان کو بولتے ہیں. دیفن جمع اس کا دیوفن مہمان. زورن بولتے ہیں جھوٹ کو. ٹھیک ہے آج ہم اتنے ہی پڑھتے ہیں. چیپٹر تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں ابھی ہے ٹائم. اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اردو میں ترجمہ کیا مادہ باب وزن اور صیغہ بتائیے. اکرم ضیفہم مادہ کیا ہے کاف را اور میم. اکرم کاف را اور میم ہے. اس میں جمع آ رہا ہے واو ہے نا. جمع آ رہا ہے تو یہ بھی جیسے جمع ہوگا. سیکنڈ لفظ جو ہے ضیفہم مادہ ہم نے دیکھ لیا. اب وزن پہلے نکالیں گے. افعلو کا وزن ہے باب کون سے باب افعال ہے. افعل یفعلو تو اس کا صیغہ کیا ہو جائے گا جمع ہے مذکر ہے غائب ہے فعل ماضی معروف. انہوں نے اکرمو انہوں نے عزت کی اپنے مہمانوں کی. انہوں نے عزت کی اپنے مہمانوں کی. اکرمو عزت کی انہوں نے دیفن مہمانوں کی. ہم لگا بس میں ضمیر آ رہا ہے. اسی طرح یہ دیکھیے اکرمو ضیوفکم. اب یہ لفظ دیکھیے اکرمو اب یہ کم آگے دیکھیے پہلے اس کا نکال دیا. مادہ را کاف را میم ہے باب افعال سے آ رہا ہے یہ. اچھا وزن اس کا ہے افعلو افعلا یفعلو. صحیح ہے. اب دیکھیے یہ جو ہے فعل امر حاضر ہے. کس طرح بنائیں گے ہم نے بتایا تھا نا. افعلا یفعلو کا میں کیا تھا یہ فعل مضارع کو ہٹا دیں گے پھر یہ بچ جائے گا بچ جائے گا کیونکہ باب افعال میں ہم نے کہا تھا زبر لگتا ہے اور باقی سب میں زیر لگتا ہے لیکن باب افعال میں زبر لگتا ہے تو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس کا امر حاضر کیا بنے گا افعل ہو جائے گا. افعل صحیح ہے. افعل اس کا امر حاضر ہے تو اس کا کیا آ جائے گا افعلا تثنیہ یہ واحد تثنیہ افعلو جمع. اب یہ ہے دیکھیے آگے نا وزن اس کا افعلو نوٹ کیجیے. ہاں یہ دیکھیے آگے افعلو نکل وزن تو کیا ہو جائے گا. اس میں صیغہ کیا لکھیں گے جمع مذکر فعل امر حاضر ہے یہ اکرمو ضیوفکم. تو اب یہ جتنا پریکٹس ہوگا اتنے ہمارے آسانی ہوگا ترجمہ کرنے میں. اب یہ دیکھیے اکریمو اس میں کیا ہے اکریمو ہے جبکہ ہم نے اوپر والا جملہ جو بنایا اکرامو ہے تو ایک زبر سے چینج ہو گیا معنی. دیکھیے نا اس میں ہے امر حاضر ہے حکم دے رہے ہیں تم عزت کرو اپنے مہمانوں کی اور جبکہ اس میں کہہ رہے ہیں انہوں نے عزت کی اپنے مہمانوں کی. دیکھیے یہ آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنے سمجھ میں آئے گا نا. اکرمو ہے اور یہ اکریمو میں فعل امر حاضر آ گیا جبکہ اکرمو انہوں نے عزت کی اس میں وہ نہیں کر رہے ہیں حکم نہیں دے رہے ہیں.
اب کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نمبر 10 یکتسبو نہیں یہ لکھا ہوا ہے نحنو نجتہد فی دروسنا. نحنو بولتے ہیں وہ ہے نا متکلم ہے نجتہد جہادہ سے نکلا ہے جیم اس میں دیکھیے مادہ کیا جیم ہے اور دال جہادہ سے فی دروسنا دروس میں بولتے ہیں دروس مطلب پڑھنے کو بولتے ہیں نا لگا ہوا اس میں تو کیا ہو جائے گا ہم محنت کرتے ہیں نحنو ہمیں نجتہد ہم محنت کرتے ہیں اپنے اسباب کے لیے اپنے پڑھائی کے لیے دروسنا. اچھا اب یہ کیا لکھا ہے نمبر 4 اجتہدوا فی دروسکم. اب اس میں بھی دیکھیے حکم وہ ہو رہا ہے اجتہدوا یہ بھی فعل امر ہے وزن اس کا نکالیں گے تو پتہ چلے گا افتعیلوا ہے افتعیلوا فعل امر حاضر ہے جمع مذکر. اب یہ جتنا پریکٹس کریں گے فارم میں پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اگر جمع ہے اور یہ فعل امر ہے تو امر میں تو حکم ہوتا ہے نا تو تم آ جائے گا فعل حاضر کا آ جائے گا صیغہ نا تم سب محنت کرو جمع میں آ رہا ہے واہ لگا ہوا ہے تم سب محنت کرو اپنی پڑھائی کے لیے فی دروسکم کم لگا ہوا ہے تم سب محنت کرو اپنی پڑھائی کے لیے. اب یہ دیکھیں اجتہدوا فی دروسہم. ابھی دیکھیں اجتہدوا آ رہا ہے انہوں نے محنت کی اپنے پڑھائی میں اپنے اسباب پڑھائی میں فی دروسہم. اس کا وزن کیا ہے افتعلوا. ایک زیر اور زبر سے نا معنی ایک دم چینج ہے دیکھیے آپ غور کیجیے ذرا. اور یہ حاضر ہے فعل امر حاضر ہے افتعیلوا اس میں کیا ہے حکم آ رہا ہے فعل امر حاضر ہے جبکہ یہ وزن اس کا آ رہا ہے افتعلوا. اس میں مطلب اس میں صیغہ جو ہے وزن امر نہیں ہے جمع ہے صرف نا تو اس سے جب ہم ترجمہ کریں گے اب جس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ ترجمہ نہیں کر سکے گا غلطی ہو جائے گی ترجمے. لیکن جس کو پتہ ہوگا کہ زیر ہے تو کیا ہے فعل امر حاضر کا ہے حاضر ہوگا تو تم آ جائے گا یعنی حکم دے رہے ہیں کسی کو جبکہ سمپلی اگر جمع ہوگا تو اس میں حکم نہیں ہوگا. دیکھیں تبھی آگے نا سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح بنائیں. اب یہ دیکھیں نمبر 6 ہے ماذا علم الاستاذ فی المدرسۃ. مادہ کیا ہے کون سا ہے علامہ عین لام میم باب تفیل سے ہے علامہ صحیح ہے باب تفصیل سے ہے. اس کا کیا ہے ماضی کا صیغہ فعل آ گیا ماضی ہے علامہ فعل یفعل تو یہ علامہ ہے نا تو آ گیا ماضی کا صیغہ. تو صیغہ کیا آ جائے گا اس میں ترجمہ کیا ہوگا ماذا کیا علامہ کیا سکھایا استاد نے مدرسے میں کیا سکھایا استاد نے مدرسے میں. ماذا کوشچن ہو رہا ہے سوال ہے یہ ماذا علم الاستاذ فی المدرسۃ. اچھا اب کے 7 ماذا یعلم الاستاذ فی المدرسۃ. اب یہ دیکھیں یعلم اس کا کیا ہے اس کا کس طرح جگہ وزن کیا آ جائے گا مادہ تو سیم ہے عین لام میم باب تفیل ہے لیکن اس کا یہ لگا ہوا ہے نا تو مضارع آ گیا تو اس کا آ جائے گا یفعل کا آ جائے گا مضارع یفعل اس کا وزن آ جائے گا. کیا سکھاتا ہے آ جائے گا کیا سکھاتا ہے استاد مدرسے میں. ماذا یعلم الاستاذ فی المدرسۃ کیا سکھاتا ہے استاد مدرسے میں. اب یہ کہ ماذا تعلم زید فی المدرسۃ. مادہ وہی ہے عین لام میم اور اس کا وزن کیا آئے گا باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کا ماضی کیا ہوتا ہے ماضی آئے گا تفاعل ماضی تفاعل اس سے بنائیں تعلم
ماذا تعلم، زید نے کیا سکھایا، زیدن ہے، زید نے، یہ دیکھیں زید نے کیا سکھایا مدرسے میں، فی المدرستی، یہ فاعل ہے نا، یہ زید آ گیا، فاعل ہے زیدن، زید نے کیا سکھایا، ماذا کیا سکھایا، سوالی جملہ ہے، کیا سکھایا مدرسے میں۔ اچھا اب دیکھیے ماذا نتعلم فی المدرستی، ماذا یہ سوالی جملہ ہے، نتعلم، ماذا تتعلم، یہ دو تے لگ گیا اس میں، تو کیا آ جائے گا، مؤنث آ گئی نا، مؤنث آ گیا اس میں، تے ہو گیا نا، تو اس کا وہ کیا ہو جائے گا، وزن کیا ہو جائے گا، مادہ عین لام میم، وزن اس کا ہے تتفعلوا، فعل مضارع تتفعلوا اس کا وزن ہے، تو کیا ہو جائے گا، مؤنث ہے، غائب مؤنث اور ماضی کا ہے، وہ مدرسے میں کیا سیکھتی ہے، ماذا تتعلم فی المدرسہ، وہ مدرسے میں سے کیا سیکھتی ہے، وہ مدرسے میں کیا سیکھتی ہے، صحیح۔ اگر اس میں لکھا تو مدرسے میں کیا سیکھتے ہیں تو کیا آ جائے گا، تا لگ جائے گا اس میں، لیکن یہ جو ہے وہ ہے۔ اچھا اب کیا لکھا ہوا نمبر 10 کیا، انا میں آ گیا اس میں، اتعلم العربیہ، انا مطلب میں ہوتا ہے، عربی سکھاتا ہوں، اب اس کا دیکھیے کیا ہو جائے گا وزن، اتعلم متکلم ہے، صحیح ہے، العربیہ میں عربی سکھاتا ہوں یا سیکھتی ہوں، اچھا اور یہ کیا ہے، لا اقاتلو، وزن کیا ہے اس کا، افاعلو، اس کا وزن ہے، میں قتل نہیں کرتا، لا لگ گیا، لا جو ہے نفی کرتا ہے، اور اس میں اقاتلو ہے نا متکلم ہے، میں قتل نہیں کرتا ہوں، لا اقاتل، اب دیکھیے یہ آ گیا، لا ہمارا آخر میں کیا آ رہا ہے، ساکن ہے، یہ آ جائے گا حکم کر رہے ہے نا، حکم کا اس میں آ گیا، تو کیا آ جائے، لا چاہیے کہ میں جنگ نہ کروں، لا اقاتل چاہیے کہ میں جنگ نہ کروں۔ اچھی طرح دیکھیے 13 میں کیا لکھا، لا تتفاخرون، واو آگے جمع ہے، اس کا کیا ہو جائے گا، تم باہم ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے ہو، فخر کرنے سے بنا نا، تو اس کا آ جائے گا تتفاخرون، تم باہم یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فخر کرنے کو بولتے ہیں، تو لا لگ گیا اس میں، تم باہم ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے ہو، اچھا لا تتفاخروا، تم باہم فخر مت کرو، ایک دوسرے پہ فخر نہ کرنے کے۔ اب دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہ قرآن سے، من القرآن، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، مادہ کیا ہے، جیم، وَاجْتَنِبُوا، جیم تا، جیم نون اور بے ہے، جیم نون اور بے ہے اس کا مادہ، وَاجْتَنِبُوا، بچنے کو بولتے ہیں نا، قول بولتے ہیں بات کو، ضرور بولتے ہیں جھوٹ کو، زورن سے نکلا ہے، تو کیا ہو جائے گا، تم سب، وَاجْتَنِبُوا، یہ اس میں ہے نا حکم، فعل امر ہے، وَاجْتَنِبُوا جمع ہے اور فعل امر ہے، تو کیا ہو جائے گا، اس کا وزن نکال لیتے ہیں، وَافْتَعِلُوا اس کا وزن ہے، وَافْتَعِلُوا فعل امر، انتم جو ہے اس میں جمع کا آ رہا ہے، واو ہے نا انتم،
یعنی کہ حکم دے رہے ہیں سب کو، تم سب جھوٹ بات کہنے سے بچو، بس تنیبو قول ضرور۔ اچھا اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ قالا اس جب قالا اس نے کہا، یہ ماضی ہو گیا قالا۔ اچھا قالا کا جو مادہ ہے کس طرح نکلا ہے؟ قاوالا ہوتا ہے اس کا جو ہے ماضی، اور یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ صحیح نوٹ کہ قالا ایک ایسا فعل ہے جس کا مفعول نہیں کہلاتا بلکہ مقولہ کہتے ہیں، کہی ہوئی بات گزری ہوئی بات جو ہوتی ہے قالا، یعنی قالا کے بعد جو بات کہی ہوتی ہے تو پوری بات اس بات کا مقولہ کہلاتی ہے۔ اس قالا لہو ربہ اسلم۔ بس یاد رکھیں جب قالا آئے گا، جب قالا یقولو آئے گا تو چاہیے کہ ایک جملہ ہو یا 10 جملے ہو، یعنی کہ ایک جملہ ہو یا اس کو مقولہ کہیں گے اس کو ہم۔ صحیح۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا؟ اس قالا یعنی اس کا ترجمہ لکھیں۔ اس قالا جب کہا لہو اس کو رب ہو اس کے رب نے اسلم اسلم تو میں نے کہ قالا اسلم تو میں نے جو ہے فرما برداری کر لی لی رب العالمین اپنے رب کے لیے۔ اب یہ دیکھیں نزلنا نون لگا ہوا ہے وہ آ جائے گا جمع ہو جائے گا نزلنا، یہ کون سا ہے؟ نزلنا من السماء ماءن، مان بولتے پانی کو نا، مبارکن فانبتنا بھی جناتن بولتے باغ کو۔ اچھا مان مطلب پانی ہے اور مبارکن بھی مطلب یہ ہے، اس میں بھی وہ آ رہا ہے نکرہ ہے۔ اور ہم نے اتارا آسمان سے مبارک پانی، ونزلنا نزلنا مطلب آہستہ آہستہ کر کے اتارنا کو بولتے ہیں، ہم نے اتارا نون لگا ہوا ہے متکلم، اور جو ہے ہم نے اتارا من سمائی آسمان سے ماءن پانی، مبارکن مبارک، فانبتنا پس اگایا ہم نے بھی اس سے جناتن باغات کو۔ اچھا اب یہ دیکھیں یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین۔ اب یا ایھا دیکھیں اگر مؤنث ہوتی تو لکھا ہوتا یا ایتھا، اس میں لکھا ہے یا ایھا نبیو، اے نبی مخاطب کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد الکفار، جہاد کرو کس سے؟ کفاروں سے، اور کس سے؟ منافقین اور منافقوں سے۔ چلیے بس یہاں تک کافی ہے، اپنا پریکٹس کیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال، اللہ حافظ۔